hadis.nsa.com یعنی کہ حادث ایک یوزر ہے اور اس کے ساتھ nsa.com۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں واٹ از ڈی سی۔ ڈی سی سے پہلے میں ایک چیز کا فرق بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کو کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ورک گروپ انوائرمنٹ اینڈ ڈومین انوائرمنٹ۔ اب آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی اسٹوڈنٹ فرسٹ ٹائم ٹرمینالوجی سن رہے ہوں کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ورک گروپ انوائرمنٹ اینڈ ڈومین انوائرمنٹ۔ اگر آپ اپنے کمپیوٹرز کے اوپر دس کمپیوٹر یا دس پی سی کے اوپر رائٹ کلک کریں تو آپ کو یہاں پہ جہاں پہ یہ کمپیوٹر نیم، ڈومین، ورک گروپ سیٹنگز نظر آ رہی ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم جو میرا لیپ ٹاپ ہے وہ ورک گروپ انوائرمنٹ میں ہے۔ اب ورک گروپ انوائرمنٹ اور ڈومین انوائرمنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو ورک گروپ انوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ انڈیپینڈنٹلی مینیج ہو رہا ہے، مینس کہ یہ جو میرا لیپ ٹاپ ہے اس کو میں خود سے مینیج کر رہا ہوں، خود سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کے اوپر کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرنا ہو میں خود سے کرتا ہوں، مینس کہ مجھے کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آپ لوگ لیب میں اگر جاتے ہیں اور آپ کے لیب کے سسٹم سارے ڈومین انوائرمنٹ کے اوپر ہیں، اور وہاں اگر آپ کبھی مائی کمپیوٹر کی پراپرٹی اوپن کریں تو یہاں پہ ڈومین کا نام لکھا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کی ڈومین ہو superior.com، مائٹ بی پاسبل، ٹھیک ہے؟ تو superior.com کی جو ڈومین ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گی۔ دیٹ مینس کہ آپ کے جو سسٹم ہے اس کو آپ خود مینیج نہیں کر رہے، ایک انڈیپینڈنٹ یوزر اس کو مینیج نہیں کر رہا، بلکہ وہ ایک سینٹرلائزڈ سسٹم سے، ایک سینٹرلائزڈ سرور مشین سے وہ مشین جو ہے وہ مینیج ہو رہی ہیں۔ دس از دا بیسک ڈفرنس بٹوین ورک گروپ اینڈ سرور انوائرمنٹ اور ڈومین انوائرمنٹ۔ تو ایک اور ٹیکنیکل فرق سمجھتے ہیں کہ یہ تو بیسیکلی میں نے آپ کو گائیڈ کیا کہ اس کو یوزج کے حوالے سے کہ آپ اس کو کس حد تک یوز کر سکتے ہیں۔ ورک گروپ انوائرمنٹ کے اندر آپ اونر ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس فل رائٹس ہیں، ایڈمنسٹریٹر رائٹس ہیں آپ کے پاس، لیکن ڈومین انوائرمنٹ کے اندر آپ کو ایک لمیٹیڈ پرمیشنز اسائن کی جاتی ہیں، لمیٹیڈ رائٹس دیے جاتے ہیں جو آپ کو سرور اسائن کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ کورس میں سیکھیں گے۔ تو فی الحال ہم ایک ٹیکنیکل جو ڈفرنس ہے اس کو سمجھتے ہیں، وہ بیسیکلی کیا ہے؟ وہ یہ ہے بیسیکلی کہ لیٹ سپوز آپ کے یہ دو کمپیوٹر ہیں، PC1 اور PC2 اور PC3، تین کمپیوٹرز ہیں۔ PC1 کے اوپر آپ نے دو یوزر کریٹ کر دیے، حادث اور طلحہ کے نام سے۔ لیٹ سپوز آپ اپنے جو آپ کا اپنا کمپیوٹر ہے اس کے اوپر آپ دو اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں، ایک اپنے لیے ایک اپنے چھوٹے بھائی کے لیے، کہ آپ نے اپنے سسٹم کو اس طریقے سے یوز کرنا ہے۔ اب فار ایگزامپل آپ اس کمپیوٹر کو اپنے دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، یا آپ نے اپنے اس کمپیوٹر کے اندر ایک فولڈر میں کوئی فائل رکھی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں دوسرے کمپیوٹر سے اس کو ایکسیس کر سکوں۔ وہ جو پرسن ہے وہ تب تک آپ کی فائل ایکسیس نہیں کر سکتا جب تک آپ کا یوزر نیم پاسورڈ اس کے پاس نہیں ہے۔ ان شارٹ PC1 کے اندر ایک فولڈر بنایا، کس نے بنایا؟ حادث نے، اور حادث کا جو پاسورڈ تھا 123 تھا۔ اب PC2 کے اوپر ایک اور یوزر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے PC1 کی وہ فائل ایکسیس کرنی ہے جو حادث نے رکھی ہوئی ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس کو؟ آپ جائیں گے اس کو کہیں گے حادث کا یہ یوزر نیم پاسورڈ ہے، اس کو آپ ایکسیس کر لیں تو آپ کو فائل مل جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تھرڈ PC کے پاس جاتے ہیں آپ، اگر اس کو بھی سیم وہی فائل چاہیے تو آپ اس کے پاس بھی اس کو بھی کہیں گے حادث کا یوزر نیم پاسورڈ ہے، اس کو آپ اس سے آپ وہ والی فائل جو ہے وہ ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اب پرابلم کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ اب ہمارے پاس ریئل لائف انوائرمنٹ کے اندر ایک کمپیوٹر نہیں ہوتا، دو نہیں ہوتے، تین نہیں، ہمارے پاس ہنڈریڈ آف کمپیوٹرز ہیں، تھاؤزنڈز آف کمپیوٹرز ہیں۔ جب اتنے زیادہ کمپیوٹرز ہوتے ہیں تو کیا ہمارے لیے یہ فیزیبل ہے کہ ہم ہر کسی کو ایک یوزر نیم پاسورڈ بتاتے رہیں؟ نہیں فیزیبل نا۔ سمپل سی کامن سینس کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، دس از اے ہیکٹک جاب، کہ ہم نے سمپل ایک فائل شیئر کرنی ہے سسٹم کے اوپر، تو ہم ہر پرسن کو جس نے بھی وہ فائل ایکسیس کرنی ہے اس کو یوزر نیم پاسورڈ بتاتے رہیں۔ ون تھنگ۔ سیکنڈ تھنگ از کہ لیٹ سپوز آپ یہ جو یوزر ہیں حادث اور طلحہ،
لیٹ سپوز آپ ان یوزر کو چینج کر دیتے ہیں، مینز آپ نے جو حادث اور طلحہ ہے اس کی جگہ پہ 2 یوزر اور بنا دیے، محسن اور حماد کے نام سے۔ اب کیا اتنے بڑے انوائرمنٹ کے اندر 100,000 آف کمپیوٹرز کی جہاں پہ انوائرمنٹ ہو، آپ سب لوگوں کو بتائیں گے کہ اب جی پاسورڈ چینج ہو گیا ہے، یوزر نیم چینج ہو گیا ہے، اس کو محسن اور حماد اپنے کریڈینشیلز سب کے ساتھ شیئر کرنے امپاسبل ہیں؟ اتنی بڑی انوائرمنٹ کے اندر جہاں اتنے زیادہ لوگ ہوں، اتنے زیادہ لوگ کمپیوٹر یوز کرتے ہوں، ایون کہ 60 کمپیوٹرز کی لیب بھی ہو تو 60 بچوں کو یہ چیز سمجھانا بہت مشکل ہے۔ پھر ایک بچہ ایک دن لیٹ سپوز لیو پہ ہے، وہ ایبسنٹ ہے، اگلے دن وہ آئے گا، اس کا سسٹم ہی چینج ہو چکا ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے پرابلم ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا سلوشن بیسیکلی کیا تھا کہ ہم ان ساری چیزوں کو ایک سینٹرلائزڈ مشین کے ساتھ کنیکٹ کروا دیں۔ اب اس فگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہیں، ایکٹیو ڈائریکٹری ڈومین۔ اب یہاں پہ ایکٹیو ڈائریکٹری کے ساتھ ایک اور ورڈ یوز ہو رہا ہے، ڈومین۔ تو ڈومین بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ دس از اے لاجیکل ایڈمنسٹریٹو کنٹینر، بیسیکلی جس کے ذریعے آپ اپنے ایکٹیو ڈائریکٹری کے جو ڈفرینٹ آبجیکٹس ہیں ان کو آپ مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ لائک آپ کے کمپیوٹرز ہیں، آپ کے گروپس ہیں، اویوز ہیں، آپ کے یوزرز ہیں، دیر آر ڈفرینٹ آبجیکٹس آف ایکٹیو ڈائریکٹری، تو ان کو آپ مینیج کر رہے ہوتے ہیں یوزنگ ڈومین۔ تو اس ایکٹیو ڈائریکٹری ڈومین کے پاس بیسیکلی کیا، اب دیکھیں ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں کہ اب آپ کے پاس اب ایک ڈومین مینس کہ آپ کے پاس ایک ایسا لاجیکل کنٹینر موجود ہے جس کے اندر آپ کے پاس ایک NTDS ڈیٹا بیس موجود ہے۔ اوکے اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک۔ تو پریویس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ایکٹیو ڈائریکٹری کے جو 2 آبجیکٹس ہیں، یوزرز اینڈ کمپیوٹرز، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ 2 آبجیکٹ بیسیکلی کس طریقے سے ہم لوگ مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ہمارے کیا آبجیکٹس ہیں اور ہم کن چیزوں کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں ان ڈومین انوائرمنٹ؟ تو اویوز آتے ہیں ہمارے پاس، 3rd نمبر پہ آتے ہیں اویوز۔ اویوز اسٹینڈس فار آرگنائزیشنل یونٹس۔ اب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایک آرگنائزیشن کے آپ نے یونٹس بنائے ہوئے ہیں۔ فار ایگزامپل سپیریئر کی ایگزامپل آپ لیں تو سپیریئر کے اندر ہمارے یونٹس کس طریقے سے ہیں، ڈپارٹمنٹ آف IT، ڈپارٹمنٹ آف CS۔ اب IT کے اندر فردر سب یونٹس کیا بن رہے ہیں، فیکلٹی، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس، اس کے علاوہ ایڈمن، اس کے علاوہ ہمارے پاس جنرل جو سپیریئر کے اندر اویوز بنتے ہیں وہ اکاؤنٹس، مارکیٹنگ، سیلز، سافٹ ویئر انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس۔ دیر کین بی ڈفرینٹ اویوز، آپ جتنے چاہیں اویوز بنا سکتے ہیں۔ اب بناتے کیوں ہیں؟ بیسیکلی بناتے اس لیے ہیں تاکہ آپ کے جو آرگنائزیشنل یونٹس ہیں ان کو آپ آسانی کے ساتھ ان اور آرگنائزیشنل یونٹ کے اندر جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو آپ کے کمپیوٹرز ہیں، ان کو آپ آسانی کے ساتھ مینیج کر سکیں۔ جب آپ چھوٹے چھوٹے یونٹس بنا لیتے ہیں تو چیزیں مینیج کرنا آسان ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے تو آپ سب اتفاق کریں گے۔ اس کام کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، سرور کے اندر اویوز بنا لیتے ہیں، آرگنائزیشنل یونٹس بنا لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس گروپس ہوتے ہیں۔ اب آرگنائزیشنل یونٹس اور گروپس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہم گروپس بھی بناتے ہوتے ہیں۔ گروپس اس لیے بناتے ہیں، فار ایگزامپل اب ایک آرگنائزیشنل یونٹ ہے آپ لوگوں کا فیکلٹی کے نام سے، یہ فیکلٹی آپ کی IT ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک چھوٹا اویو بنایا آپ نے جس کو سب اویو کہتے ہیں فیکلٹی کے نام سے۔ اس کے اندر IT کی فیکلٹی ہے۔ اب اس فیکلٹی میں سے آپ کچھ فیکلٹیز کے گروپ بنانا چاہتے ہیں، مینس کہ ہو سکتا ہے 3 فیکلٹی ممبرز ہوں، وہ کسی ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوں۔ جیسے میں آج کل کوالٹی ایشورنس پہ کام کر رہا ہوں تو میرا ایک فیکلٹی ممبر اور ہیں، ہم ٹوٹل 4 فیکلٹی ممبرز ہیں، تو ہم 4 فیکلٹی ممبرز کا ایک گروپ ہے۔ اب اس گروپ بنانے کا کیا فائدہ ہوگا کہ ہم اس گروپ کے اندر ان کے ساتھ فائل جو ہے وہ شیئر کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو فائل شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان صرف اسپیسیفکلی ایک پرٹیکولر پروجیکٹ کے لیے یا پرٹیکولر اسائنمنٹ کے لیے
ہم ایک گروپ بنا لیتے ہیں. اس کو مزید ہم ڈسکس کریں گے آنے والے لیکچرز میں. اس کے بعد 5 نمبر پہ آتا ہے سائٹ. اس سائٹ کو سمجھنے کے لیے میں نے یہ ایک ٹرائینگل بنائی ہے. کیسے؟ آپ کی ایک کمپنی تھی، آپ نے اس کمپنی کے اندر ایک سرور لگایا. اب سرور کیوں لگایا؟ بیکاز اتنی بڑی کمپنی تھی، اس کے اندر اتنے زیادہ یوزرز تھے، اتنے زیادہ کمپیوٹرز تھے، پرنٹرز تھے، فیکس مشینیں تھیں، آپ کی اتنی زیادہ اینڈ ڈیوائسز تھیں. تو آپ نے کہا کہ یہ ساروں کو انڈیپینڈنٹلی مینیج کرنا بہت مشکل کام ہے، لیبر بھی زیادہ درکار ہوگی، ورک فورس بھی زیادہ چاہیے ہوگی. میں یہ کرتا ہوں کہ ان تمام مشینز کو سرور کے ساتھ جوائن کروا دیتا ہوں تاکہ میری جو ورک فورس ہے وہ کم ہو جائے. ایک سرور روم میں بیٹھا بندہ جو ہے وہ ساری مشینوں کو مینیج کر رہا ہو، بجائے اس کے کہ ہر مشین کو الگ الگ بندے مینیج کر رہے ہوں. تو اس کام کے لیے میں نے کیا کر دیا، ایک سرور لگا دیا. اب وہ سرور بیسیکلی آپ کا کیا ہے، ڈی سی ہے، ڈومین کنٹرولر ہے وہ بیسیکلی آپ کا. اب ڈومین کنٹرولر، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ لوگوں کو ڈومین کا آئیڈیا دیا تھا کہ اٹس اے لاجیکل کنٹینر، اور جس کے اندر ہم یہ ڈفرینٹ آبجیکٹس کو مینیج کرتے ہیں. اب ڈومین کنٹرولر بیسیکلی اٹس اے فزیکل کمپوننٹ. یہ بیسیکلی ایکٹیو ڈائریکٹری کا ڈومین اینڈ سروسز کے اندر آپ اس کو ایک فزیکل کمپوننٹ کہہ سکتے ہیں. سمپل ڈومین از اے لاجیکل کمپوننٹ بیکاز وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، ڈیٹا بیس نظر نہیں آ رہی آپ کو، آپ اس کو دیکھ نہیں پا رہے کہ وہ جو ڈومین ہے وہ کس طریقے سے چیزوں کو مینیج کر رہی ہے. بٹ جو مین آپ کا سرور ہے جس کو آپ فزیکلی دیکھ سکتے ہوں، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از ڈومین کنٹرولر. آپ کا جو سرور ڈومین کنٹرولر بن جاتا ہے، جس کو آپ ڈومین کنٹرولر بنا لیتے ہیں، وہ بیسیکلی ایک ڈیٹا بیس کو وہ بیسیکلی اپنے پاس رکھ رہا ہوتا ہے. اس کے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے جس کے اندر وہ ڈفرینٹ آبجیکٹ جو ہیں ان کے ایٹریبیوٹس، ان کے فنکشنز وغیرہ کو سیو کر رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح ہم جب ایک آرگنائزیشن میں ایک ڈومین کنٹرولر کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس ڈومین کنٹرولر سے ہم ڈفرینٹ آبجیکٹس کو مینیج کر رہے ہیں، لائک کمپیوٹرز، یوزرز، مشینز. جب یہ ساری چیزیں مینیج ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم کلیکٹیولی اس کمپنی کو، اس ایک آفس کو ہم سائٹ کا نام دیتے ہیں. سائٹ کو اردو زبان میں جگہ کہا جاتا ہے. آپ نے اکثر جگہوں میں دیکھا ہوگا، لکھا ہوگا کہ دس سائٹ از فار سیل اور دس سائٹ از فار انڈر کنسٹرکشن. تو بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ برائے فروخت ہے. تو آپ کی جو سائٹ کا مطلب ٹیکنیکلی سرور انوائرمنٹ کے اندر سائٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جس آفس میں ونڈوز سرور انوائرمنٹ ہو، جہاں پہ سرور ہو اور ڈفرینٹ یوزرز، کمپیوٹر، او یوز گروپس، یہ ساری چیزیں ایک سینٹرلائزڈ وے میں مینیج ہو رہی ہوں، تو اس آفس کو آپ ایک سائٹ کہتے ہیں. اب اس آفس کی ڈفرینٹ برانچز بھی ہو سکتی ہیں. تو اس طرح آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. اس کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈومین، روٹ، ٹری، فارسٹ، یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے. تو ڈومین کا میں نے آپ کو آئیڈیا دے دیا، جیسا کہ اس فگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ ایک آفس ہے جس کے اندر 3rd فلور، 2nd فلور، 1st فلور، گراؤنڈ فلور. گراؤنڈ فلور کے اوپر آپ کا ایک ڈومین ڈی سی روم ہے، یعنی کہ ڈومین کنٹرولر کا روم ہے. وہاں سے آپ تمام جو فلورز ہیں ان کے ڈفرینٹ کمپیوٹرز کو انڈائریکٹلی یوزرز کو مینیج کر رہے ہیں. اب فار ایگزامپل یہ ایک سرور ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو اپنے ہائپروائزر میں دکھایا تھا کہ جو میں نے اپنا سرور انسٹال کیا ہے اس کو اوپر جو میں ڈومین کنٹرولر بناؤں گا، اور اس ڈومین کنٹرولر کا بیسیکلی نام کیا ہوگا، اس ڈومین کا بیسیکلی کیا نام ہوگا. میں اپنی ڈومین رکھ رہا ہوں NSA.com کے نام سے. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی اس کو یوں سپوز کریں کہ ایک آفس تھا اور اس آفس کے اندر آپ نے ایک سرور جو ہے وہ ڈپلائی کر دیا. اس سرور کو ڈپلائی کرنے کیا اور اس سرور کو آپ نے ڈی سی بنا دیا، ڈومین کنٹرولر بنا دیا. اور اس ڈیفینیٹلی اس کا ڈومین نیم بھی آپ کو دینا ہوگا، تو وہ آپ نے دیا NSA.com. ٹھیک ہے.
अब यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है FQDN, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या होता है? जैसे डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं आपके पास और इनको एक स्पेसिफिक यूज़र नेम असाइन होता है। जैसे आप लोगों के को यूज़र नेम आपको यूनिवर्सिटी ने असाइन किया हुआ है, जो कि आप यूज़ करते हैं लैब के अंदर लॉग इन करने के लिए। अगर आप अपना FQDN जानना चाहते हैं तो आप अपने यूज़र नेम के साथ अपने डोमेन का नाम भी साथ लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका यूज़र नेम है जी हादिस, तो मैं अब FQDN लिखना चाहता हूँ तो hadis.nsa.com, यानी कि हादिस एक यूज़र है और उसके साथ nsa.com वो उसकी डोमेन है, ये उसका फुली क्वालिफाइड डोमेन है, बन जाएगा।